اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور جو بھی یہاں علماء کرام، اساتذین علم و فضل، اور خاص کر کے ہمارے احمد آباد کے عالم ربانی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، اور بھی میرے ساتھ جو مہمانان کرام یہاں پر آئے ہیں، ہمارا حاجی جنید اورا والا وغیرہ وغیرہ، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف نکاح اور ایک بہت بڑی عبادت، بولو نکاح ایک بہت بڑی عبادت۔ میرے پیارو، بخاری کی جو گائیڈ ہے فتح الباری، اس میں جو رائٹر ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء، کتنے پیغمبر، کتنے رسول؟ ایک روایت کے مطابق 2,24,000، ایک روایت کے مطابق 1,24,000۔ مگر یہ جو مبارک سلسلہ ہے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی ہے۔ بولو، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے میں یعنی 2,24,000 کم زیادہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ اگر مکمل سروے کریں، 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی۔ بولو، جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی کیونکہ ان کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب تھا، بغیر ابا کے دنیا میں آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ یہ غلط ہے کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا یا سولی پہ لٹکایا گیا۔ اللہ فرماتے میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بولو، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا، نہ کسی نے سولی پر لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، موت بھی نہیں آئی، آسمانوں پر اللہ نے اٹھایا۔ اب قیامت سے پہلے آئیں گے، بولو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور جب آئیں گے تب شادی کریں گے، یعنی اس امت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے۔ تو اب بتاؤ کتنے نبی رہ گئے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ اونلی ون، ایک۔ وہ کون ہے؟ حضرت یحییٰ۔ بولو کون ہے حضرت؟ اب سوال ہوتا ہے کہ 2,24,000 کم زیادہ پیغمبر شادی کرے اور حضرت یحییٰ کیوں شادی نہ کرے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایگزام میں کھڑا کر دیا۔ کیا ایگزام تھا؟ کہ میرے یحییٰ، او میرے پیغمبر، او میرے نبی، ہم نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کو طاقت دی، آپ کو قوت دی، آپ کو خوبصورتی دی، آپ کو مال دیا ہے، شادی نہیں کرنا ہے، اور کوئی غلط بھی
بھی ہونا نہیں چاہیے. حضرت یحییٰ نے اس ایگزام کو قبول کیا, 100 سال سے زیادہ دنیا میں رہے, ایسے پاک دامن رہے کہ کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا. اللہ اتنے راضی ہو گئے, میرے یحییٰ تم پاک دامن ہو, میرے ایگزام میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یحییٰ تم نبی بھی بن گئے, نیک بھی بن گئے, کامیاب بھی ہو گئے. اصل میں فرمایا وحسورا, میرے امتحان میں کامیاب ہو کر پاک دامنی کو ثابت کر دیا. تو میرے بھائیوں سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو جمع ہوئے ہیں ایک بہت بڑی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں. یوں کہو کہ ہر نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جمع ہوئے, اور اس میں سب سے بڑھ کر بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم یہاں سے جائیں گے, میرے پیاروں ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتے. مطلب یہ ہے کہ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں, پڑھانے والا, پڑھنے والا, سننے والا, انشاءاللہ یہ نکاح کی مجلس نہیں مغفرت کی مجلس ہے. ہم سب کی مغفرت ہوگی, ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوگا. تو میرے پیاروں اب تو بس نکاح کا خطبہ پڑھانا ہے. بات تو تھی عصر کے بعد کی, لیکن ہوتا ہے کہ نکاح میں معاملہ, ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ دلہا سب سے اچھی گھڑی پہن کر آتا ہے. دلہا سب سے اچھی گھڑی پہن کر آتا ہے. ہماری گھڑی تو پرانی ہوتی ہے, دلہے کی گھڑی نئی ہوتی ہے, مگر وہ سب سے لیٹ ہوتی ہے. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو, 2 بات اور بتا دوں, اجازت ہے نا, بہت چھوٹی ہے. نکاح اتنی بڑی عبادت ہے, کائنات میں سب سے پہلے اگر عبادت آئی تو نکاح آئی, شادی آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پر پیدا کیا بولو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم تم کو نماز پڑھنا ہے. کہا اللہ نے کہا آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے آسمانوں پہ, اور اللہ نے جنت میں بھیجا. حضرت آدم کہا جنت میں, پیراڈائز میں, لیکن اللہ نے ایک بھی بار یہ نہیں کہا کہ آدم تم کو یہاں جنت میں نماز پڑھنا ہے, کہ جنت میں تم کو روزہ رکھنا ہے. لیکن اللہ نے پوچھا میرے آدم جنت میں سب برابر ہے, ایوری تھنگ اوکے, سب برابر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, مجھے جنت میں رکھا, جنت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں اتنا ہے, اللہ جنت میں اکیلا ہوں. تو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. بولو کون؟ حضرت حوا علیہ السلام. اور نکاح کرانے والے خود اللہ. بولو نکاح کرانے والے. تو سب سے پہلے کائنات میں کون سی عبادت آئی؟ نکاح, جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام. اور نکاح پڑھانے والے کون؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے حضرت آدم کو لقب دیا زوج, آپ ہسبینڈ ہیں, اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی آپ بیوی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت آدم اور حوا کے نکاح ہو گئے, اور اس سے بڑھ کر کون سا نکاح ہوگا پڑھانے والا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکاح ہو گئے تو حضرت حوا کے پاس جانے لگے. بھائی نکاح ہو گئے حلال, اب جانے لگے کن کے پاس؟ حضرت حوا اپنی بیوی کے پاس جانے لگے. اللہ نے کہا نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ نے نکاح پڑھائے اور وہ میری بیوی بن گئی. اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو. کیا ادا کرو؟ تو حضرت آدم سوچو کیسا سوچے ہوگے, کیا مہر میں دوں؟ بھائی اپنی بیوی حضرت حوا کو مہر میں کیا دوں؟ کیونکہ حضرت آدم کہاں پر ہے؟ جنت میں. حضرت حوا کہاں پر ہے؟ جنت میں. اگر حضرت آدم کہے یہ پورا ایریا میں نے حوا کو مہر میں دیا, تو حوا کہتی میں بھی تو اس کی مالکہ ہوں, تم نے کون سا بڑا؟ اگر تم نے اتنا دیا تو میں تم کو اور دوسرا دے دیتی ہوں. تو حضرت آدم پریشان کہ یہ جنت میں جو دوں گا وہ تو پہلے سے حضرت حوا کے پاس, اس میں نیا کیا ہوگا؟ تو حضرت آدم نے کہا اللہ نکاح آپ نے پڑھائے نا,
آپ ہی بتا دو نا مہر میں کیا دینا. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آخری مصطفیٰ آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میری قسم آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. حضرت آدم نے درود پاک پڑھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہر ادا ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ کائنات کی پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح. تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا؟ ہاں بولو نا انشاءاللہ. کائے کو ایسا مایوس ہوتے ہو؟ اور تم بولو تم سب کا تھوڑی نکاح ہے. یہ چپ رہے سمجھ میں آتا ہے, وہ کچھ شرم میں رہتا ہے تھوڑا تھوڑا. ایک تو ایسا گھیر کے رکھا ہوتا ہے نا چاروں طرف سے. آپ لوگ تو آرام سے کھول کر. ہم جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. جنت میں کوئی آپ قرآن و حدیث بتاؤ کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کہیں گے او فجر کا وقت ہو گیا اٹھ جا, ہوگا جنت میں؟ یا اللہ کہیں گے چلو یہ کاروبار بزنس دھندا ہوگا؟ نہیں. لیکن نکاح ہوں گے جنت میں. بولو نکاح. یہ قرآن میں پارہ نمبر 27 میں لکھا ہے. اور وہ بھی کیسے نکاح ہوں گے معلوم ہے؟ ہم تو جنت کے پلنگ پر سوئے ہوں گے. پلنگ کو کہتے ہیں مسیری. جنت کی مسیری پر سوئے ہوں گے. وہ جنت کا پلنگ اور مسیری کیسی ہوگی وہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہو. ہم اس کو اپنی زبان سے وہ کیا شاندار اور شاندار مسیری ہوگی. اور اچانک آواز آئے گی, اللہ کی آواز آئے گی, نکاح ہونے والا ہے تمہارا. کیا ہونے والا ہے؟ تو آدمی کیا کرے گا جب سویا ہوگا اور اسے پتا چلے گا نکاح ہونے والا ہے تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرے گا. دیکھو یہ بھی تو آ گئے نا مسجد میں, جلدی سے اٹھنے کی کوشش کر. جیسا اٹھنے کی کوشش, اللہ کہے کیا ہوا؟ اللہ نکاح ہونے والا. اللہ کہیں گے لیٹا رہے مسیری پر, میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ہور آتی جائے گی, میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. یہ قرآن میں لکھا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو مسیریوں پر رہے گا, ہم حورین کے ساتھ تیرا نکاح پڑھائیں گے. تو کائنات کا پہلی عبادت بولو نکاح, اور آخری عبادت اور آج بھی. تو کتنی بڑی عبادت کے لیے جمع ہوئے, جو اول بھی ہے اور آخر بھی. بس دعا کرو کہ اللہ اس نکاح کو قبول فرما لے. بولو قبول فرما لے. نکاح میں سادگی. ہاں آپ کو معلوم ہے ہر شوہر, جیسے یہ بھی شوہر بنیں گے, ہر شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ خوش رہوں. ہر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کے ساتھ خوش رہے. بلکہ ہر ابا کی تمنا ہوتی, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی خوش رہے. ہر دادا نانا سب چاہتے ہیں میرا پوتی میری نواسی سب خوش رہے. خوش رہنے کے لیے کیا کرنے کا؟ خوش رہنے کے لیے کیا کرنے کا معلوم ہے؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا, اتنا رو رو کر پوچھا تھا, کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح ہے, اور اللہ کے رسول میری بیٹی پھول جیسی ہے, اور اللہ کے رسول میں نے کبھی میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اللہ کے رسول میں نے کبھی میری بیٹی کو ڈانٹا نہیں, لیکن اللہ کے رسول نکاح ہو جائیں گے, اب اس کی اماں بھی الگ ہوگی, اب اس کے ابا بھی الگ ہوگی, اب اس کا گھر بھی الگ ہوگا, اب وہ دیورانی, اب وہ جیٹھانی, اب وہ معلوم نہیں پورا سسرالی رشتہ. اللہ کے رسول میری بیٹی کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھی. کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 بیٹیاں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, کیونکہ زینب, کلثوم, رقیہ, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن, ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا میرے نبی امت کو یہ چیز دے دو, ہر بیٹی اور ہر نکاح میں چین سکون رحمت ہوگا. کیا دے دو؟ ہمارے نبی نے فرمایا. آپ لوگ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ ہاں بولو نا کرو گے. ہاں بوڑھے بھی بولے بھلے آپ نکاح نہیں کر رہے ہو لیکن کراؤ گے نا اپنے بچوں کا, پوتوں کا, نواسوں کا. کیا کرنا؟ اعظم النکاح برکتن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا, وہ نکاح رحمت والا, وہ نکاح مغفرت والا, وہ نکاح محبت والا, وہ نکاح محبوبیت والا, وہ نکاح مقبولیت والا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہو, روپیہ پیسہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا تو وہاں برکتیں زیادہ ہوگی. بہت دھوم دھام ہوگا, بہت فضول خرچی ہوگی تو وہاں پہ نکاح میں برکت. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, ہم اپنی بیٹی کا بیٹے کا نکاح کریں, جتنا روپیہ ہمارا خرچ ہوتا ہے کاش ہم اس کے بارے میں سوچتے, کتنے بیواؤں کے گھر بس جاتے,
کتنے غریب لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں. یہ ہمارے مولانا حبیب صاحب آپ کو معلوم ہے ہر سال جو گروپ ویڈنگ ہمارا احمد آباد میں ہوتا ہے, شاید ریکارڈ ہے یہ کہ احمد آباد میں ہر سال 1000 کبھی 1100 کبھی 1200 اتنے سارے نکاح غریب بچیوں کے ہوتے ہیں. تو میرے پیارو ایک دم سادگی کے ساتھ نکاح, بولو نا کرو گے نا انشاءاللہ. تو معلوم مولانا حبیب صاحب ایک لڑکا تھا, اس کو نکاح کرنا تھا تو کہا مجھے لڑکی سے بات کرنا ہے, مجھے لڑکی سے, یہ ہمارے یہاں بھی بہت چلتا ہے لڑکی سے بات کرنا, ذرا انٹرویو تو ہونا چاہیے. تو لڑکا جب بات کرنے کے لیے بیٹھا نا, کس کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ, تو ایک ہی بات, تیرے ابا میرے کو کیا دیں گے. اس کو کہتے پوش بھکاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو برتن لے کے جانا اللہ کے نام پہ دے دے, بھائی اللہ کے نام پہ دے دے. یہ پوش بھکاری کیا کہے گا, میں تو کچھ نہیں مانگتا. کائے کو مانگنے کا, ہم کو کچھ نہیں. اب گھر میں کباڑ تو لڑکی والے لے کا ہے, پلنگ تو لڑکی والوں کا ہے, کمرہ تو لڑکی والوں, فریج تو لڑکی. کہا نہیں میں نے کچھ مانگا. اس کو کہتے ہیں پوش بھکاری. تو یہ لڑکا ملا نا جب لڑکی کو, تو کہتا ہے تیرا ابا میرے کو کیا دیں گے. وہ بیچاری لڑکی نے کہا ابا یہ دیں گے, ابا یہ دیں گے, ابا. اب وہ تو اتنا زیادہ مانگنے لگا. اب لڑکی احمد آباد کی, احمد آباد کا پانی بھی تو بہت زبردست ہے. لڑکی احمد آباد کی تو کہنے لگی ایک کام کر میرے ابا تیرے کو ایروپلین دیں گے, ایروپلین. تو اتنا خوش ہو گیا, تیرے ابا کے پاس اتنا پیسہ, میرے کو ایروپلین دیں گے. کہا میرے ابا 101% تیرے کو ایروپلین دیں گے, لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ کے ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے. ایک دم سادگی کے ساتھ نکاح ہوئے, ہنسی خوشی کے ساتھ نکاح ہوئے, رحمت والا نکاح, برکت والا نکاح. بولو کرو گے نا انشاءاللہ. اب ایک آخری بات, میرا بھی ٹرین کا وقت ہو رہا ہے اور یہ بھی کافی دیر ہوئی ہے. تو ایک آخری بات, یہ آپ سب لوگ آئے ہو یہاں پہ, آپ کو دعوت ملی یا ایسے ہی آ گئے؟ جو بھی ہوئے بول دو نا, کہا کو شرم ہے. یا تو کنکوتری آئی ہوگی, یا تو موبائل پر, یا ہمارے سید صاحب جو میرے بہت ہی گہرے بہت ہی پیارے دوست تھے, لڑکے والوں کی طرف سے دعوت ہوگی یا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہوگی. مطلب ہے کہ دعوت ملی. کچھ لوگ بغیر دعوت کے کھانے میں پہنچ جاتے, اور کیا کریں گے معلوم ہے, جب کوئی پوچھے گا نا تم یہاں پر, تو دیکھے گا لڑکا والا اور لڑکی والوں نے میرے کو بلایا, اور لڑکی والا لڑکے والا, اور باہر آ کے پھر باقاعدہ تالی بجاتا. ایسا کھا کر ہے, اپنے کو کوئی دعوت واوت نہیں تھی, مگر ہم تو ہر جگہ منڈپ لگا تو کھا کر آتے. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو بغیر دعوت کے کھانے میں جائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل سارقا خرج غاصبا, جب اندر گیا تو چور بن کے گیا, باہر آیا تو لٹیرا بن کر آیا. اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. خیر آپ لوگ ایسا نہیں, آپ لوگ تو کیسے آئے ہو, دعوت کے ساتھ آئے. اچھا ایک بات میرے کو بتاؤ, اگر آپ لوگ نہیں آتے, دعوت ملی آپ کو موبائل پر یا کنکوتری ملی, لیکن آپ لوگ نہیں آتے, تو یہ شادی کہ رک جاتی ہوتی, کیونکہ یہ سپیڈ پکڑ چکا ہے. اب رکنا, اگر میں بھی نہ آیا ہوتا نا, مولانا حبیب احمد بھی نہ ہوتے نا, مسجد کے امام کو بلاؤ پڑھا دے گا نکاح, لیکن نکاح کینسل. اثر بعد نہیں تو مغرب بعد نہیں تو عشاء بعد نہیں تو رات کو 2 بجے بھی نکاح ہوتے ہیں بھائی, ہوتے نا. تو معلوم ہوا کہ ہم دعوت کے ساتھ آئے, لیکن اگر ہم نہ آتے تو بھی کیا ہوتا. اچھا ہم نہیں آتے تو پرابلم کیا تھا, پرابلم کیا ہے معلوم, ایک ہی پرابلم تھا, ہم نہیں آتے نا تو ہم جب باہر جاتے نا, سنو ہم باہر جاتے نا تو کیا بات ہوتی معلوم ہے, کوئی ملتا ہم کو, ارے میرے بیٹے کا نکاح تھا تو نہیں آیا, ارے میری بیٹی کا نکاح تھا تو نہیں آیا, ارے میرے پوتے کا نکاح تھا تو نہیں آیا. مطلب ہے کہ ہمارا ریلیشن خراب ہو جاتا. بولو ریلیشن خراب. اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, اور ساتھ میں عبادت کی نیت سے آئے ہیں, اور مغفرت کی نیت سے آئے ہیں, اور بہت بڑے کام کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور دعوت کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں. بولو آئے نا دعوت کے ساتھ. میرے دوستو ایک اور بھی دعوت ہم کو آتی ہے, اور روز آتی ہے, وداؤٹ مسنگ آتی ہے, اور روز آنا 5 مرتبہ کنکوتری آتی ہے. کتنی مرتبہ؟ اور
एक मर्तबा भी मिस नहीं होता। हमारा शादी के घर में तो इतना बड़ा झमेला होता, अब इतनी सारी कंकोत्री होती है, अब वो कभी कभी एक आध घर रह जाता है और छोड़ता नहीं, रह जाता है। अब वो घर वाला इतना नाराज होता, मैं महल्ले में रहता, मेरे को दावत नहीं दिया, अब वो मरे तो उसके जनाजे में भी नहीं जाऊंगा। यहाँ तो ऐसा मामला नहीं है, एक दावत हमको मिलती है, एवरी डे मिलती है। और कितनी मर्तबा मिलती है? 5 मर्तबा मिलती है। और देने वाला कौन होता है? अल्लाह होता है। उसमें जो सुबह की कंकोत्री आती है, फूलों के साथ जुड़ जुड़ कर आती है। आपने देखा होगा हर नमाज में अजान होती है, कंकोत्री आई अजान की, हैया अला सला, आओ नमाज में, हैया अला सला, आओ न। और फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से बताना, मेरे को किसी ने कंकोत्री दी कंकोत्री दी मेरे को, मैंने उसी के सामने कंकोत्री को यूं फाड़ा और लेके ने डस्टबिन में डाला, वो क्या करेगा मेरे साथ? कहेगा मेरा इंसल्ट है, मेरी तौहीन है, आज मिला, आइंदा से न मैं न मेरी औलाद तुम्हें मिलने वाली नहीं। आज से हमारा आपका रिलेशन कोई नहीं। मैं बेटे की कंकोत्री लेकर आया, तुमने फाड़ा और उसे डस्टबिन में डाला। मेरे प्यारो, हम लोग रोज फजर में कंकोत्री फाड़ते हैं। किसकी कंकोत्री फाड़ते हैं? अल्लाह। अब सोचो ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, हम यहाँ आए, क्यों आए? निकाह के लिए। किसकी दावत पर आए? भाई मखलूक की दावत पर आए। और अपने आप को पूछो, तू आज फजर में था? कहेगा नहीं। यानी अल्लाह बुलाया तो नो और मखलूक ने बुलाया तो यस। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? जो खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, जो सब देता है, उसको कह दिया नहीं, और जो कुछ नहीं देता उसके लिए हम आ गए। अच्छा, अगर हम ये निकाह में ना आते ना, क्या होता? रिलेशन खराब होता। आज रिलेशन खराब हुआ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। ऊपर वाले की कंकोत्री पे नहीं आए, रिलेशन खराब हो गया। अल्लाह के सिवा कौन है हमारा? उस सहारे के सिवा कौन सहारा है? इसलिए ये निकाह आज एक दावत है कि अगर हम मखलूक की कंकोत्री पर आते हैं, बोलो इंशाअल्लाह कल से हम अल्लाह की कंकोत्री पर भी आएंगे इंशाअल्लाह, और 5 वक्त आएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह इस निकाह को बहुत बहुत कबूल फरमाए। लाओ, वो पर्ची तैयार हो गई माशाअल्लाह। दूल्हे का नाम क्या है? सैयद सैफ अली शब्बीर अली। दुल्हन का नाम शेख नमीरा मोहम्मद साजिद हुसैन, क्या है? अनवर हुसैन और मोहसिन। वकील ये है मोहम्मद फारूक सिकंदर। 21,786। भाई बेटे, तुम्हारा नाम सैयद सैफ अली, हमारे बहुत ही प्यारे शब्बीर अली के आप फर्जंद है। आपकी इजाज़त है तो मैं इजाब कबूल तो बाद में होगा, पहले मुझे वकील से बात करना है। हमारे वकील है शेख मोहम्मद फारूक सिकंदर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शेख मोहम्मद फारूक सिकंदर बहुत बड़ी नेकी कमाने जा रहे। आपने बच्ची से इजाज़त ली, इजाज़त दी, बच्ची ने मेहर क्या तय हुआ? 21,786। नकद या उधार? उधार। ठीक है, माशाल्लाह। देखो हमारे वकील यहाँ मौजूद है शेख मोहम्मद फारूक सिकंदर, और मेहर भी तय हो गया है। अब हमारे जो पहले गवाह काजी साजिद हुसैन अनवर हुसैन, आप है माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरे गवाह है मंसूरी मोहम्मद मोहसिन। गवाह को बिठाए, एक राइट एक लेफ्ट, पूरे मजमे को घेर लिया माशाल्लाह। गवाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब बेटे देखो, वकील भी मौजूद है, दाएं बाएं ऐसे सिक्योरिटी गवाह मौजूद है। शुरू करें? हाँ, मैंने कितने निकाह पढ़ा, किसी ने आज तक मना नहीं किया मेरे को। ये टाइम पर कोई पढ़ा नहीं, हालांकि खतरे में पाँव रखता है। अभी मैं निकाह पढ़ा दूंगा, इसको लोग कहेंगे हस्बैंड, हंसना, और इसकी बीवी को कहेंगे बेगम। कोई टेंशन नहीं, सब अपनी तो लेकर चलते हैं भाई।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباغي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی بہت پیارے بیٹے سید سیف علی شبیر علی آپ نے ہمارے وکیل منصوری ہمارے وکیل شیخ محمد فاروق آپ ان کی وکالت سے اور یہ دونوں طرف جو ہمارے گواہ ہیں ان کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے شیخ نمیرہ بنت محمد فاروق کو بعوض مہر 21,786 آسان الفاظ میں آپ نے نمیرہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. 3 مرتبہ کہو میں نے قبول کیا. جی میں نے قبول. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرماوے. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اس وقت جو ہاتھ اٹھے اللہ تو جانتا ہے. اللہ الہ العالمین اس نکاح کو قبول فرما لے. اللہ یہ ہمارے بیٹے سیف میں اور ہماری بیٹی نمیرہ میں اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی. وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی. اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی. بلکہ اللہ ہمارے بیٹے سیف علی اور نمیرہ میں وہ محبت دے دے جو تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی. اللہ اس نکاح کو قبول فرما لے. نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے. محبوبیت مقبولیت عطا فرما دے. اطمینان عطا فرما دے. اللہ نکاح کے موقع پر کوئی اپنے اماں ابا کو نہیں بھول سکتا. ان کا احسان اور کرم ہے جو یہاں تک پہنچایا. اے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت دے دے. اللہ جن کے اماں ابا مرحومین مرحومات اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو عطور سے معطر کر دے. اللہ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے فتنوں کے فتنے سے شریروں کی شرارتوں سے نفس اور شیطان کے
دھوکے سے اللہ اس نکاح کی حفاظت فرما لے۔ اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شادی کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی سب کو عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔